بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام محمد باقر کو باقر العلوم کا لقب کیوں ملا؟ انداز ایسا رکھا گیا کہ یوٹیوب کو فائز اور طاقت بڑھا گیا۔ امام محمد باقر کو باقر العلوم کا لقب کیوں ملا؟ رات کا اندھیرا مدینے کی گلیوں میں اتر چکا تھا، ہوا میں خاموش تھی، مگر ایک گھر ایسا تھا جہاں چراغ صرف روشنی نہیں دے رہا تھا بلکہ علم بانٹ رہا تھا۔ وہ گھر تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا، امام محمد باقر کا۔ لوگ دور دور سے آتے، تفسیر پوچھتے، کوئی فقہ سیکھتے، کوئی قرآن کا راز جاننے، اور کوئی صرف ایک نظر دیکھنے کہ آخر وہ کون سی ہستی ہے جس کے سامنے بڑے بڑے عالم خاموش ہو جاتے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے، آخر امام محمد باقر کو باقر العلوم کیوں کہا گیا؟ ایسا کیا تھا ان کے علم کہ تاریخ نے ان کا نام ہی علم کو چیر کر اس کے خزانے نکالنے والے کے طور پر لکھ دیا؟ یہ کہانی صرف ایک لقب کی نہیں، یہ اس نور کی کہانی ہے جس نے جہالت کے اندھیروں میں علم کا سورج طلوع کیا۔ ظلم کا دور مگر علم کا چراغ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب امت مسلمہ سیاسی جنگوں میں الجھ چکی تھی، بنو امیہ کی حکومت تھی، لوگوں کے دل خوف سے بھرے ہوئے تھے، حق بات کہنا آسان نہ تھا، کربلا کا زخم ابھی تازہ تھا، لوگوں نے اہل بیت سے دوری اختیار کر لی تھی، مگر انہی حالات میں ایک شخصیت خاموشی سے امت کی فکری تربیت کر رہی تھی۔ وہ تھے امام محمد باقر۔ آپ کے والد تھے امام زین العابدین اور والدہ تھی فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام، یعنی آپ وہ واحد امام تھے جن کا نسب امام حسن اور امام حسین دونوں سے ملتا تھا۔ بچپن میں آپ نے کربلا کا درد دیکھا، ننھی آنکھوں ظلم دیکھا، پیاس دیکھی، قافلے کی اسیری دیکھی، شاید اس لیے آپ کی شخصیت میں درد بھی تھا اور دریا جیسا علم بھی۔ باقر العلوم لفظ کا مطلب کیا ہے؟ باقر عربی زبان کے لفظ بکر سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے چیر دینا، گہرائی تک پہنچ جانا، پوشیدہ چیز نکال دینا، اور باقر العلوم یعنی وہ ہستی جو علم کو کھول کر بیان کرے، اس کے راز ظاہر کرے، اس کی گہرائیوں تک پہنچ جائے۔ یہ لقب کسی بادشاہ نے نہیں دیا تھا، یہ لقب دنیاوی طاقت نے نہیں دیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابی جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی تھی کہ تم میرے فرزند کو پاؤ گے جس کا نام محمد علی ہوگا، وہ علم کو شگفتہ کرے گا، جب اسے دیکھو تو میرا سلام کہنا۔ سوچ، یہ صرف تعریف نہیں، یہ نبوت کی زبان سے آنے والی گواہی تھی۔ وہ علم جس نے سب کو حیران کر دیا۔ مدینہ میں ایک دن بڑے بڑے علماء جمع تھے، بحث ہو رہی تھی، ہر شخص اپنی رائے دے رہا تھا۔ اسی دوران امام باقر تشریف لائے۔ ایک شخص نے مشکل سوال کیا، ایسا سوال جس پر بڑے بڑے فقہا الجھ گئے تھے۔ امام نے سکون سے جواب دینا شروع کیا، قرآن سے دلیل، حدیث سے دلیل، عقل سے دلیل۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے علم خود بول رہا ہو۔ مجلس خاموش ہو گئی، لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کسی نے آہستہ سے کہا، یہ انسان نہیں، علم کا سمندر ہے۔ امام کی درسگاہ آج یونیورسٹیاں بہت بڑی سمجھی جاتی ہیں، مگر اس دور میں مدینہ میں ایک ایسی درسگاہ قائم تھی جہاں ہزاروں شاگرد علم لینے آتے تھے۔ امام باقر نے صرف عبادت نہیں سکھائی بلکہ تفسیر قرآن، فقہ، حدیث، اخلاق، سائنس کے ابتدائی اصول، تاریخ، فلسفہ، ہر میدان میں رہنمائی دی۔ آپ کے شاگردوں میں ایسے نام شامل تھے جنہوں نے بعد میں اسلامی علم کی بنیادیں مضبوط کیں۔ لوگ کہتے تھے اگر علم کو دیکھنا ہو تو محمد باقر کو دیکھو۔ ایک عجیب واقعہ، ایک مرتبہ ایک شخص امام کے پاس آیا، اس کے چہرے پر غرور تھا۔ اس نے کہا، لوگ کہتے ہیں آپ بہت عالم ہیں، تو مجھے بتائیں اللہ کو کب سے ماننا چاہیے؟ یہ سوال سن کر لوگ چونک گئے۔ امام مسکرائے، پھر فرمایا، کیا کبھی ایسا وقت بھی تھا جب اللہ موجود نہ ہو؟ وہ شخص خاموش ہو گیا۔ امام نے فرمایا، جو ہمیشہ سے ہے اسے ماننے کے لیے وقت کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف دل کی آنکھ چاہیے۔ یہ صرف جواب نہیں تھا، یہ عقل کے دروازے کھول دینے والا جملہ تھا۔ دشمن
بھی علم کے معترف تھے۔ امام باقر کا علم ایسا تھا کہ مخالفین بھی انکار نہ کر سکے۔ مشہور عالم ابو حنیفہ نے کہا، میں نے محمد بن علی سے بڑھ کر فقیہ نہیں دیکھا۔ لوگ دور دراز علاقوں سے صرف سوال پوچھنے آتے تھے۔ کسی کے پاس فلسفے کا سوال ہوتا، کسی کے پاس قرآن کا، کسی کے پاس زندگی کا، اور ہر سوال کا جواب اسے ایسا ملتا جیسے اندھیرے میں چراغ جل گیا ہو۔ علم صرف کتابوں میں نہیں تھا۔ امام باقر کا علم صرف الفاظ نہیں تھا، ان کی زندگی بھی علم تھی۔ ایک دن ایک شخص نے بدتمیزی کی۔ امام چاہتے تو جواب دے سکتے تھے، مگر آپ نے نرمی سے فرمایا، اگر تم سچ کہتے ہو تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر جھوٹ کہتے ہو تو اللہ تمہیں معاف کرے۔ وہ شخص رونے لگا۔ یہ تھا اہل بیت کا علم، جو دل بدل دیتا تھا، کیونکہ ضروری ہے کہ آج امام باقر کو جاننا۔ آج دنیا میں معلومات بہت ہیں مگر سکون کم ہے، ڈگریاں بہت ہیں مگر حکمت کم ہے۔ امام باقر نے سکھایا کہ علم وہ نہیں ہے جو صرف زبان پر ہو، علم وہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے جائے، جو اخلاق بہتر کرے، جو ظلم کے سامنے حق بولنے کا حوصلہ دے۔ اسی لیے آپ کو باقر العلوم کہا گیا ہے، کیونکہ آپ نے علم کو صرف پڑھا نہیں، علم کو زندہ کیا۔ اختتام: مدینہ کی وہ گلیاں آج بھی گواہی دیتی ہیں کہ یہاں ایک ایسا انسان رہتا تھا جن کے دروازے سے کوئی خالی نہیں لوٹتا تھا۔ وہ بادشاہ نہ تھے مگر دلوں پر حکومت کرتے تھے، وہ سپہ سالار نہیں تھے مگر جہالت کے خلاف سب سے بڑی جنگ لڑ رہے تھے۔ اور اسی لیے تاریخ آج بھی احترام سے کہتی ہے، امام محمد باقر، یعنی وہ ہستی جس نے علم کے سمندر کھول دیے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔